ناظرین، فلسطین کی تاریخ ایک بہت ہی قدیم اور پیچیدہ تاریخ ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے۔ فلسطین دنیا کے ان چند علاقوں میں سے ہے جہاں سے 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام نے جنم لیا۔ فلسطین پر مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں نے حکومت کی، جن میں سے قدیم مصری، قدیم اسرائیلی، فارسی، مقرونی، رومی، اسلامی اور صلیبی حکمران شامل ہیں۔ ناظرین، قدیم زمانہ رومی سلطنت نے 63 قبل مسیح اس علاقے کو فتح کیا اور اس کا نام بدل کر یہودا رکھا۔ یروشلم کی 132 سے 136 عیسوی اور 73 سے 66 یہودی رومن جنگیں تباہی اور یہودی کی منتشر ہونے کا باعث بنی، جس سے یہودیوں کا ڈایاسپورا شروع ہوا۔ رومی حکومت کے بعد فلسطینی بازنطینی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 638 عیسوی میں عرب مسلمانوں نے خلیفہ عمر کی قیادت میں یروشلم پر قبضہ کر لیا، جس سے خطے میں اسلام کی حکومت کا آغاز ہوا۔ پہلی صلیبی جنگ کے دوران یورپی عیسائیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور یروشلم کی لاطینی سلطنت قائم کی۔ ایک مسلم رہنما صلاح الدین 1187 میں یروشلم پر دوبارہ قبضہ کر گیا۔ فلسطین 400 سال سے زائد عرصے تک عثمانی حکومت کے تحت رہا۔ اس دوران مقام آباد میں عرب، یہودی اور عیسائی شامل تھے۔ 19ویں صدی کے اول و آخر میں یہودیوں کی نقل مکانی کا اضافہ دیکھا گیا۔ صہیونی تحریک کی وجہ سے چلی، جس نے فلسطین میں یہودیوں کا وطن قائم کرنے کی کوشش کی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز نے برطانیہ کو فلسطین پر حکم کرنے کا مینڈیٹ دیا۔ اس دوران یہودی تارکین وطن اور عرب باشندوں کے درمیان کشیدگی نمایاں اضافہ ہو گیا۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں تقسیم کا ایک منصوبہ پیش کیا، جس کے تحت فلسطین کو الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس منصوبے کو یہودی رہنماؤں نے تو قبول کر لیا، لیکن عرب رہنماؤں نے مسترد کیا، جس کے نتیجے تشدد شروع ہو گیا۔ 14 مئی 1948 کو یہودی ایجنسی کے سربراہ ڈیوڈ بیرین گوریان نے ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ اس کے اعلان کے نتیجے میں پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینی عرب سے بے گھر ہوئے۔ سن 1967 اسرائیل نے عرب ممالک کے ساتھ 6 روز جنگ لڑی اور فلسطین کے باقی ماندہ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ تب سے لے کر اب تک اسرائیل فلسطین کے بیشتر علاقے پر قابض ہے۔ فلسطینیوں کو خود مختاری کا حق نہیں دیا جاتا۔ اسرائیل نے اس مختصر مگر اہم تنازع کے دوران مغربی کنارے، غزہ کی پٹی، مشرقی یروشلم، گولان کو پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ فلسطین نے اپنا وطن واپس جانے اور اپنی خود مختار ریاست قائم کرنے کے لیے متعدد جہد کی، لیکن انہیں اسرائیل کی فوجی طاقت اور امریکہ کی حمایت کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ آج بھی فلسطین دنیا کے سب سے بڑے مہاجر کیمپوں میں سے ایک ہے، جہاں لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں بے گھر ہو کر رہ گئے ہیں۔ فلسطینی مسئلہ دنیا کے سب سے طویل عرصے سے حل نہ ہو سکا اور اس مسئلے کے حل کے لیے عالمی سطح پر مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ فلسطین کی تاریخ ایک المناک تاریخ ہے، جس میں فلسطین نے بہت ظلم و ستم برداشت کیے، لیکن فلسطینیوں نے اپنی آزادی اور اپنا حق خوددار اقلیت کے لیے جدوجہد جاری رکھی، اور یہ جدوجہد ایک دن ضرور کامیاب ہوگی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع کی اصل وجہ کیا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع ایک طویل عرصے سے حل نہ ہونے کا تنازع ہے، جو 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد جاری رہا۔ اس تنازع کی بنیاد فلسطینی علاقوں پر دونوں قوموں کی تاریخ اور مذہبی دعوے ہیں۔ اسرائیل کا قیام اقوام متحدہ کی تقسیم کے منصوبے کے تحت ہوا تھا، جس میں فلسطین کو 2 ریاستوں، ایک یہودی ریاست اور ایک فلسطینی ریاست میں تقسیم کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ تاہم عرب ممالک نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا تھا اور اسرائیل کے قیام کے بعد عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دی اور فلسطین کے بیشتر علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ کے بعد لاکھوں فلسطینی اپنے گھر سے بے گھر ہو کر مہاجر بن گئے۔ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے کہ انہیں اپنے گھر واپس جانے کی اجازت دی جائے اور انہیں اپنی خود مختار ریاست قائم کرنے کا حق دیا جائے۔ تاہم اسرائیل فلسطینیوں کے مطالبے کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اسرائیل نے فلسطینی علاقوں میں آبادیاں بنا لی، فلسطینیوں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا۔ اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے الزامات بھی لگائے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان متعدد جنگیں ہو چکی ہیں، ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس تنازع کی وجہ سے
خطے میں امن و سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کو حل کرنے کے لیے متعدد بین الاقوامی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ دونوں فریقین کو سمجھوتا کرنا ہوگا، اس تنازع کا ایک پائیدار حل تلاش کیا جا سکتا۔